بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، اس سلسلے سے مسلسل گفتگو جاری ہے اور آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ مولا آپ حضرات کو سلامت رکھے اور جو نیک حاجات، دلی حاجات ہو، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے مجھ قبول فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج ماہ رمضان المبارک کی 8ویں تاریخ ہے اور ایام گزرتے جا رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے 8 تاریخ ہو گئی، بلکہ 8 بھی گزر گئی ہے، مغرب کا وقت قریب ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمیں اس دن کو، اس وقت کو، اس لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ رمضان المبارک، یہ مہینہ جو تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ انسان کے اندر اگر جو ہے بغض ہے، اگر حسد ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ بغض، حسد اور کینہ دل سے نکالے، اپنے اخلاق کو سنوارے، استوار کرے، بہترین اخلاق ہو، تواضع اور انکساری اپنے اندر پیدا کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہی انسان بلند ہوگا کہ جو تواضع اور انکساری پیدا کرے اپنے اندر۔ یا آپ دیکھیں کہ انسان بد اخلاق ہو، انسان کے اندر جب غرور، تکبر ہو، تو آپ دیکھیے کہ وہ درخت، وہ شاخ کہ جس میں پھل نہیں ہوتے، تو وہ شاخ جو ہے اکڑ جاتے، اوپر کی طرف ہوتے ہیں، اور جس شاخ میں پھل ہوتے ہیں تو پھر وہ شاخ جو ہے جھک جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کے اندر اگر اخلاق ہے، اخلاق تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی میں نمک ہے، ورنہ جو ہے پھر اگر بد اخلاق ہے تو ایسے ہی کہ پتھر آپ پانی میں ڈال دیجئے، نمک تو گل جائے گا لیکن پتھر جو ہے نہیں گلے گا نا، بد اخلاق اگر ہے۔ تو ہمیں جو ہے اخلاق کو استوار کرنا ہے۔ یہ مہینہ بہترین ہے، انسان اپنے اندر تواضع اور انکساری پیدا کرے، اور انسان جو ہے خود سوچے نا کہ ہمارا مقصد کیا، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور پھر جو ہے چند دن روز کے بعد جو ہے پھر ہمیں دوسری دنیا میں چلے جانا ہے۔ لیکن اب آپ انسان دیکھیں کہ انسان کے اندر جو ہے کس قدر جو ہے نا تکبر ہے نا، کس قدر جو ہے غرور انسان کے اندر ہے نا، کہ معلوم ہوا کہ اگر تھوڑا علم ہے تو اس پہ لوگوں کو غرور ہے نا، تھوڑا بولنے آتا ہے تو اس پہ غرور ہے، دولت پہ غرور ہے، شہرت پہ غرور ہے، تمام چیزوں پہ انسان جو ہے غرور کر رہا ہے۔ لیکن انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمارا وجود کیا ہے۔ آپ کو ایاز کا واقعہ پیش کر دے کہ یہ ایاز کی جو ایک غلام تھا اور جو ہے سلطان محمود غزنوی نے
خرید دیا. بہرحال سلطان محمود غزنوی کے پاس جو ہے یہ وزارت کے طور پہ تھے، اور دھیرے دھیرے جو ہے یہ جو غلام تھا ایاز، اور اتنا قریب ہو گیا ہے نا سلطان کا، اتنا قریب ہو گیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب جو دیگر جو وزراء تھے، وزیر تھے، وہ حسد کرنے لگے. حسد کا مادہ پیدا ہو گیا، بہت زیادہ قریب ہو گیا. لیکن جو ہے یہ ایاز دربار میں ہوتے تھے سلطان کے پاس، سلطان محمود غزنوی اس کے پاس ہوتے تھے، اور جب اس کے بعد جب اپنے کمرے میں حجرے میں جاتے تھے تو پھر وہ اپنا وہی غلامی والا لباس، جو غلامی دور میں لباس پہنتے تھے، وہ لباس پہن کے شیشے کے سامنے جو ہے یہ ایاز کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد خود اپنے نفس سے کہتے تھے ایاز دیکھو بھول نہ جانا، یاد رکھنا کہ کل جو ہے تم کیا تھے، اپنے نفس سے مخاطب کرتے تھے. تو جو دیگر وزیر تھے جو حسد کرتے تھے کہ یہ بہت زیادہ قریب ہو گیا، تو دیگر وزیر جو ہے وہ شکایت کیا سلطان محمود سے، شکایت کیا کہ دیکھیے وہ جاتے اجرے میں، آپ کے پاس جانے کے بعد جو ہے پھر وہ خط و کتابت کرتے ہیں اور آپ کے خلاف جو ہے نا تحریر کرتے ہیں. تو سلطان نے کہا ٹھیک ہے ہم خود جو ہے دیکھیں گے. جب ایک روز ایاز سلطان سے ملنے کے بعد جب اجرے میں گئے تو سلطان دروازے کے پاس پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا. اب جیسے ہی ایاز نے دروازہ کھولا تو سلطان کیا دیکھتا ہے کہ یہ پھٹا اور پرانا لباس. سلطان نے کہا کہ ایاز یہ کیا ہے؟ تب ایاز نے کہا کہ ہم آپ کے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہو گئے، اور ایک ہم جو ہے معمولی غلام، اور اس منزل پہ پہنچ گئے، لہٰذا ہم غلامی کا لباس پہن کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے نفس سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ایاز بھول نہ جانا دیکھو تم کیا تھے. تو کہا کہ ہم اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کہیں غرور نہ پیدا ہو جائے، تکبر نہ پیدا ہو جائے، تو خود ہم اپنے نفس سے مخاطب ہوتے ہیں. تو ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے عبرت کے لیے. اس واقعے کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اس واقعے پہ ہمیں جو ہے غور اور فکر کرنا چاہیے، اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر جو ہے اگر جو ہے اس قدر تواضع پیدا ہو جائے ہے نا، اور خاص طور سے اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان المبارک میں انسان کو چاہیے کہ اپنے جو ہے کردار اخلاق کو بدلے. یعنی بد اخلاق تھا تو اپنے اخلاق کو استوار کرے. جیسا کہ محدث نوری لکھتے ہیں، ایک واقعہ آپ کو سنائے اور آپ کے ایمان میں بھی اور تھوڑا ہے نا اضافہ ہو، یعنی ثواب لے کر اٹھے. کہ محدث نوری وہ جو ہے لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور مولا علی، حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کا محب چاہنے والا تھا، اور ایک شخص تھا وہ دشمن تھا. تو جو مولا کا چاہنے والا تھا اسے بہت ستاتا تھا کہ یہ ناسبی ہے، بہت اذیت پہنچاتا تھا. اس کا پڑوسی تھا، بہت اذیت پہنچاتا، تکلیف پہنچاتا تھا. ایک دن جو ہے اس نے جو ہے مولا کے چاہنے والے کو مارا بہت، کہ یہ ناسبی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بہت مارا پیٹا یہاں تک کہ مرنے کے قریب. اب جب اسے بہت مارا پیٹا تو اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے مولا علی سے حرم میں جائیں گے تو شکایت کریں گے، ہماری شکایت کریں گے. تو اس نے کہا کہ جاؤ جو کرنا ہو کر لینا، جاؤ شکایت کر دو. اب یہ شخص جو ہے حرم میں پہنچا اور زیارت وغیرہ کرنے کے بعد، حرم کی زیارت کرنے کے بعد جب یہ رات میں سویا تو اب خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی گھوڑے پہ سوار آیا ہے. سوال کیا کون؟ کہا کہ وہی کہ جس کے پاس تم زیارت کے لیے آئے ہو. تو اس نے کہا کہ مولا اس نے جو ہے ہمیں اذیت پہنچائی ہے اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس ظلم میں ہمیں بھی بہت اذیت اس نے پہنچایا ہے، لہٰذا ہے نا آپ جو ہے اس سے انتقام لیں، یہ ظالم ہے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے. تو عالم خواب میں جو ہے یہ کہتا ہے کہ مولا بہت ستایا ہے، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں.
تو امام نے کہا کہ اسے معاف کر دو. تو اس نے کہا کہ نہیں بہت زیادہ ظلم کیا، ہم جو ہے معاف نہیں کریں گے. بہرحال پھر یہ نیند سے بیدار ہو گیا اور اس نے جو ہے لوگوں سے ذکر کیا، دوست احباب سے، ہے نا. تو لوگوں نے بھی کہا اب تمہیں معاف کر دینا چاہیے، لیکن کہا کہ نہیں بہت زیادہ اذیت پہنچائے. پھر جو ہے حرم میں اس نے دعا کی، دوستوں کو معلوم تھا، سب دوست نے آمین کہی. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر خواب میں دیکھا کہ مولا آئے. نے سوال کیا کون؟ کہا کہ جس کی زیارت کے لیے آپ یہ کہتا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اٹھیں اور اٹھنے کے بعد پاؤں کا بوسہ لیں، لیکن ہمارے اندر جو ہے ہمت و سکت نہیں تھی. بہرحال مولا نے کہا کہ تم اسے معاف کر دو. تو پھر اس نے یہی کہا کہ نہیں بہت زیادہ جو اس نے ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے. پھر کہا کہ مولا نے تیسری مرتبہ بھی کہا کہ ہم نے کہا کہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے. پھر مولا نے کہا کہ دیکھو وہ اس کی ایک نیکی ہے جس کے ہم مقروض ہیں، لہٰذا جو ہے تم اسے معاف کر دو. تو یہ چونک گیا ہے نا کہ یہ دشمن اور وہ بھی مولا علی ہے، اس نے کون سی نیکی ایسی کر دی ہے نا کہ مولا یہ کہہ رہے کہ ہم مقروض ہیں لہٰذا معاف کر دو. اس نے کہا مولا وہ تو دشمن ہے نا. امام نے کہا کہ نہیں اسے معاف کر دو، ہے نا، اور وہ جو ہے راہ راست پہ آ جائے گا، وہ توبہ کر لے گا، تم سے معافی مانگ لے گا اور اس دین کو قبول کر لے گا، لہٰذا اسے معاف کر دو. تو اس نے کہا مولا وہ نیکی کون سی ہے؟ تو امام نے کہا کہ یہ جب گزر رہا تھا نا بغداد کی طرف سے، یہ سفر پہ جا رہا تھا، تو پھر اسے جو ہے ہمارا گنبد نظر آیا، ہے نا، حرم کا گنبد نظر آیا. جیسے ہی گنبد کو دیکھا تو احتراماً جو ہے یہ گھوڑے سے سواری سے اتر گیا اور پیدل چلا. یعنی جب تک گنبد نظر آتا رہا ہمارے احترام میں یہ پیدل چلا، ہے نا، یعنی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوا. تو یہ ایک نیکی ہے جس کی وجہ سے اسے معاف کر دو اور یہ جو ہے دین کو قبول کر لے گا. بہرحال اب جو واپس گھر کی طرف آیا تو وہ شخص مل گیا. کہا کیا ہوا؟ شکایت تو کی ہوگی لیکن دیکھو ہمارا تو کچھ نہیں ہوا، کر لیا شکایت؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شکایت تو کی ہے لیکن جو ہے تمہاری ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مولا نے چھوڑ دیا. کہا کہ کیا؟ اب جو ہے پورا تفصیل سے بتایا کہ تم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے اور مولا علی کے گنبد کو دیکھا اور احتراماً تم جو ہے اتر گئے، پیادہ چلتے رہے. اب تعجب کرنے لگا کہ یہ تو کسی کو معلوم نہیں، صرف جو ہے ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتے، یہ تو کسی کو معلوم نہیں. جیسے ہی سنا فوراً جو ہے اس نے توبہ کیا، ہے نا، فوراً جو ہے اس سے معافی مانگی اور جو ہے تمام چیزیں یعنی جو دیگر افراد تھے ان کے کھانے کا اہتمام کیا اور اس کے بعد کہا کہ تم ہمیں معاف کر دو، ہے نا، ہمیں معاف کر دو. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاہنے والا ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے نا، تواضع اور انکساری، ہے نا، ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے اپنے لیے دوست احباب مہیا کر لیتا ہے نا. بہترین اخلاق ہے تو پھر وہ جو ہے دوست اور احباب مہیا کر لیتا ہے، اور اگر بد اخلاق ہے تو گویا کہ پھر وہ جو ہے اپنے لیے دشمن مہیا کرتا ہے، اپنے لیے دشمن. جیسا کہ ابی لیلہ دیکھیے آپ کہ ابی لیلہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ابراہیم دہنی ہے نا جب یہ پیش کیے گئے تو ابی لیلہ کے سامنے ہے نا قاضی تھا اور پیش کیے گئے کہ گواہی کے لیے، تو کہا کہ نہیں یہ تو رافضی ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، رافضی کی گواہی قبول نہیں کریں گے. بس جیسے ہی کیا تو ابراہیم دہنی یہ رونے لگے، یہ جو ہے بہت زیادہ رونے لگے. جب رونے لگے تو کہا کہ اچھا تمہیں رافضی کہہ دیا، کیا مسئلہ ہے نا، تمہیں جو ہے یہ کہہ دیا کہ تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی تو تم اس قدر پریشان ہو گئے. تو اب قاضی نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی تو رونے لگے، لہٰذا جو ہے کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، گواہی قبول ہو جائے گی. کہا کہ نہیں اس سلسلے سے ہم نہیں رو رہے ہیں، ہم رو تو یہ رہے ہیں کہ تم نے جو ہمیں رافضی کہا ہے. تو اول تو یہ کہ ہم اپنے لیے رو رہے ہیں یا تمہارے لیے رو رہے ہیں، باقی جو ہے گواہی قبول نہیں کی اس لیے نہیں، تمہارے لیے اور اپنے لیے رو رہے ہیں. تو ابی لیلہ نے کہا کہ ہمارے لیے اور اپنے لیے رو رہے ہو، کیا مطلب؟ کہا کہ تم نے جو ہے رافضی کہا ہمیں، اور جو ہے رافضی جو ہے وہ جو جادوگر تھے، فرعون کے جو جادوگر تھے اور پلٹ آئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ رافضی خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ہے نا تفسیر میں بیان کیا ہے کہ رافضی یعنی وہ کہ جو
اللہ کو پسند ہو وہ کرے، جو اللہ کو پسند نہ ہو وہ ترک کر دے، نہ کرے۔ اور تم نے جو ہے ہمیں اتنے بڑے لقب سے ہے نا نوازا ہے، یعنی وہ کام جو ہے کرے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے، اور اسے جو ہے چھوڑ دے کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ تو ہم اپنے اوپر رو رہے ہیں کہ اتنے بڑے لقب سے نوازا ہے اور ہم جو ہے اس منزل پہ نہیں ہے، اور تمہارے اوپر اس لیے رو رہے ہیں کہ تم جو ہے اس نام کو بہت معمولی سمجھا ہے، لہٰذا جو ہے ہم تمہارے اوپر اور اپنے اوپر رو رہے ہیں۔ تو بہرحال کہ جب امام کو معلوم ہوا ابراہیم دہنی کے بارے میں، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ابراہیم دہنی کے اگرچہ گناہ زمین اور آسمان کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو عزیزان محترم، بس مختصر یہ کہ یہ جو مہینہ ہے تزکیہ نفس کا، دعا کا، استغفار کا، رحمت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، توبہ کریں، پروردگار کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ جو مریض ہیں، جو پریشان حال ہیں، اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے حق میں ہم دعا کریں۔ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق دے کہ جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حق ہے، تاکہ ہم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکے۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔ آئیے مل کر ساتھ میں دعا کر لیتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک ہے اور اس سلسلے سے دعا کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ کل جو ہے اس دعا کے سلسلے سے کچھ گفتگو کریں گے، کچھ بیان کریں گے دعا کے سلسلے سے، اور مسائل کے سلسلے سے بھی انشاءاللہ کچھ ماہ رمضان المبارک کے سلسلے سے کچھ ذکر ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ یعنی مختصر وقت میں، اور زیادہ وقت بھی لینا مقصود نہیں رہتا ہے آپ کا، لہٰذا جو ہے یہ سلسلے سے کہ کچھ مسائل مثلا جو ہے وضو کے سلسلے سے، یا مثلا جو ہے غسل کے سلسلے سے، یا اس طریقے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہو تو آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر کے آپ آگاہ کر دیں، تو پھر اس سلسلے سے یعنی جو مسائل ہوگا اس سلسلے سے گفتگو ہوگی، مثلا جو ہے نجاست، یا مثلا جماعت کے سلسلے سے جو احکامات ہیں، یا مثلا جو ہے دیگر جو ہے میراث کے سلسلے سے، اس طریقے سے تو انشاءاللہ جو ہے صرف ایک دن جو ہے اسی سلسلے سے گفتگو کریں گے، یعنی ایک دن جو ہے صرف مثلا جو ہے مسئلہ و مسائل یا 20 منٹ تقریباً اس طریقے سے گفتگو کریں گے۔ لہٰذا ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ 20 منٹ یا اس کے اندر ہی گفتگو مکمل ہو جائے، تاکہ آپ حضرات بھی روزے سے ہے، اور عن قریب جو ہے اب روزہ کھولنے کا وقت بھی ہے، یعنی 20-25 منٹ اور باقی، آدھا گھنٹہ وقت بھی باقی ہے، تاکہ آپ بھی جو ہے دیگر ضروریات سے فارغ ہو جائے۔ لہٰذا جو ہے مختصر وقت میں اور مختصر گفتگو انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور آئیے ساتھ میں مل کر جو ہے یہ دعا کر لیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتى تسکنہ ارضک تمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔ روزانہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے اسی پہ، یعنی یا ظہرہ جو ہے یہ اسی پہ جو ہے روزانہ درس کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا۔ آپ حضرات جو ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو جو ہے پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔